الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی اہم موضوع پر۔ موضوع کیا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے اندر کون سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ درود پاک ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجو۔ اب جو شخص اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی ذات کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اور سب سے پہلی جو تبدیلی اس کے جسم میں آتی ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جسم عام جسم سے جسم اطہر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے شخص میں دوسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانہ وار محبت کرنے لگتا ہے، یعنی اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ وہ اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بلکہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ کی ذات اتنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ شخص جو ہے وہ صابر ہو جاتا ہے، وہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے جسم سے جو بے صبری ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ پھر ایک اور خوبی جو اس میں پیدا ہوتی ہے، جو تبدیلی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص جب درود کریم کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ اطہر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت رکھ دی جاتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتا ہے، اس کا لگاؤ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے۔ پھر صبر جیسی خوبی جو ہے اس میں رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ معاف کرنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے ریلیٹڈ تو تمام معاملات جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر لوگوں کو معاف کرنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگلی خوبی جو ہے، جو تبدیلی آتی ہے، اس کی دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے۔ اس کے دل میں کسی بات کے لیے خیال پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی ذات اسے پورا کر دیتی ہے۔ وہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی دعا جو ہے اس کو سنتی بھی ہے، پورا بھی کرتی ہے، اور اس کی دعا میں اثر آ جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شمار ہو جاتا ہے۔
اس کا دنیا سے لگاؤ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دی جاتی ہے، اور اس کے دل میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں اور اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جئیں اور انہی کے لیے مریں۔ امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔